بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گددی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. آج ہمارا ساتھ دیں گے معروف حریت رہنما ہیں عبدالحمید لون صاحب. عبدالحمید لون صاحب چونکہ آج کل آپ زیادہ خبروں میں ان ہیں ٹرمپ کے بعد، تو مجھے یہ بتائیں کہ انڈین ایجنٹ کہاں ملا جس نے آپ کو آفر کیا پیسوں کی اور کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ بچائیں؟ اس پہ ذرا وضاحت کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ کچھ عرصہ پہلے میں باہر تھا. اچھا. اور یہ دبئی میں جو ہے نا وہ ایک دوست کے ہاں ملاقات ہوئی تھی. صحیح. تو وہاں پر یہ لیکن آپ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم ہے جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، جو کسی ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ نے جس بات کا اظہار کیا اس پہ قائم ہے آپ؟ جی بالکل. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں ان چیزوں کو جو ہے نا وہ شیئر کیا تھا. جی. دراصل یہ جسٹ انفارمیشن تھی جس کو میں نے شیئر کیا. اور اس وقت جو باتیں ہوئی تھی یہ کسی بندے کے بارے میں اس نے مجھے کہا اور میں نے نام بھی بتایا اور میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. اچھا. اور میں نے ایکشن کمیٹی پہ الزام نہیں لگایا. بلکہ انہوں نے مجھے شوکت جاوید میر صاحب کے بارے میں کہا اور بریگیڈیئر فائق صاحب کے بارے میں. اچھا. تو جسٹ وہ انفارمیشن تھی جو میں نے شیئر کی. دونوں کے بارے میں کیا کہا جو انڈین ایجنٹ؟ اس کا نام کیا تھا؟ یہ گلاٹی ہے، آر کے گلاٹی، اور یہ کمشنر ہے را کا سری نگر میں. تو کون سا ایسا ایجنٹ ہے جو یہ بتاتا پھرتا ہے کہ میں کمشنر ہوں اور میں ایجنٹ ہوں اور آپ یہ میرا کام کریں؟ دراصل جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے جو باتیں کی تو اس میں ان کے پاس تو میری ساری انفارمیشن تھی. اچھا. کیونکہ آپ مجھے ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جانتے ہیں تو ان کے بارے انہیں بھی میرے بارے میں یہ ساری باتیں تھیں جو چونکہ میں حیران رہ گیا شروع میں. تو بہرحال میں نے جب اس سے استفسار کیا کہ بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، تب جا کے انہوں نے مجھے کہا. اچھا. انہوں نے بتا دیا. اچھا. آپ کو جو گزارا ان سارے معاملات کا بڑے اچھے سے ادراک ہے کہ جو سیکرٹ ایجنٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنی شناخت نہیں کراتے، تو وہ کیا کوئی فیک شناخت کرائی ہے انہوں نے یا اوریجنل آپ نے چیک کیا ہے اس کو؟ اچھا بالکل، میں نے اس کو جو ہے نا وہ چیک کیا ہے اور یہ کمشنر ہے واقعی اور یہ سری نگر میں ہوتا ہے. صحیح. اور اس کا نام آر کے گلاٹی ہے. ٹھیک. تو بلکہ اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی میرے پاس ہے. گڈ. تو ایکچوئل بات کیا ہے؟ وہ دراصل پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. جس طرح سے وہ اپنے پراکسیز کو، جو ان کے پراکسیز ہیں یہاں پر فنڈنگ کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے یہاں پر. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. عبدالحمید لون صاحب کے پاکستان میں سلیپر سیلز موجود ہیں، لیکن اس انداز سے اس طرح کھلی ایک آفر جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ یہ ہوا کیا ہے، وقوع کیا ہے، واقعہ کیا، معاملہ کیا ہے. جب انہوں نے میرے ساتھ شروع میں اس طرح کی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا تو وائس رائے ہوں. میں نے کہا وہ وائس رائے کیا ہوتا ہے، میرا کون ہے وائس رائے؟ تو پھر انہوں نے کہا میں اس طرح ہوں. ٹھیک. تو پورا اپنا تعارف کرایا. اچھا. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کشمیر پہ ٹی وی پہ بھی، باقی آپ کے سیمینارز بھی ہوتے ہیں، کانفرنسز بھی ہوتی ہیں اور مختلف چینل. تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ پیسے لے جائیں اور وہاں پہ جو انہوں نے بہت ساری باتیں کی میرے ساتھ. میں نے ساری باتیں شیئر نہیں کی. وہ ڈالروں کی برسات کرنا چاہتے ہیں لوگوں پہ. وہ چاہتے ہیں یہاں پر لوگ کرپٹ ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو. اور مسئلہ کشمیر جو ہے، جہاں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت چونکہ وہ برننگ ایشو ہے، جہاں پر 5 اگست 2019 کے بعد انہوں نے ساری آوازیں دبائی، پھر لوگوں کو سزائیں دی، وہاں پر اظہار آزادی رائے کو چھین لیا. تو اس کے بعد ہندوستان کو یہ بیک فائر ہوا اور وہ کشمیر قضیے کو دنیا کی نظروں میں چھپانا چاہتے ہیں اور اب وہاں کی جو صورتحال ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہی آزاد کشمیر کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں اور جہاں ابراڈ بھی بہت سارے لوگ. ان کو لگ رہا ہے کہ چانس ہے یہاں پہ؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر کے لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں. وہ کسی بھی دشمن کے بہکاوے میں نہیں آنے والے. صحیح ہے. جہاں آزاد کشمیر کا خطہ ہے، ظاہر ہے میں وہاں جاتا ہوں بھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو میں نے وہاں پر بھی کام کیا نوجوانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ. اور بلکہ پاکستان میں حکمرانی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. اگر میں آپ کو گنوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، بیوروکریسی ہو، یہاں کے بڑے بڑے جو لینڈ لارڈ ہیں، ٹائکون ہیں. بڑے معروف نام لے رہے ہیں، شوکت جاوید میر صاحب اور بریگیڈیئر فائق صاحب. ان دونوں کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا یا کس طرح ان کے بارے میں بات کی گئی؟ دراصل انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں تو ہم جو ہے نا مالا مال آپ کو کریں گے. وہ ساری میں نے باتیں آپ کو بتائی. تو بریگیڈیئر فائق کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ
ان کی کمزوریوں کو اگر آپ دیکھیں، ہم بھی کچھ چیزیں آپ کو دے دیتے ہیں، تو وہاں پر جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ سازشیں کی جائے، اس کو بدنام کیا جائے. صحیح ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں اب ظاہر ہے وہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، اور لوگ ہو بھی رہے ہیں. آپ کی انفارمیشن کے لیے کون ہو رہا ہے؟ JKPNP محمود کشمیری نہیں ہو رہا، شبیر چودھری نہیں ہو رہا، شوکت کشمیری نہیں ہو رہا. صحیح ہے. میں نام گنوں بڑی لائن ہے اچھا. جو ہندوستان کے اداکار ہیں، صحیح. اور ان کا آزاد کشمیر میں لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہے. صحیح ہے. فنڈنگ کی بات بتائیں، رابطہ ہونا یا دوسری چیز؟ وہی نا، ظاہر ہے ہم کیا فنڈنگ ہو رہی ہے. اس بات کے اوپر پروف کیا کر سکتے ہیں، کیسے پروف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس ایسی چیزیں ہیں نا، تو پروف بھی ہے، ہم بالکل کر بھی سکتے ہیں. لہٰذا میں جو ہے نا ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں. صحیح ہے. تو میں نے جو میرے ساتھ جو باتیں ہوئی ہیں میں نے وہی شیئر کی ہیں. دیکھیں اس میں جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ ہوئی ایک رائے دہند سے، اور اس نے آپ کو آفر کی کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ پینیٹریشن کریں یا یہ جو ہے نا اس طرح ہماری مدد کریں، یا ان کے مقاصد کے، ان کے ایجنڈے کے اوپر کام کریں آپ. تو اس میں عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کا نام انہوں نے مجھ سے نہیں میرے سامنے نہیں لیا. شوکت نواز میر صاحب کا، حالانکہ اس بیچارے کو میں جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے دیکھا بھی نہیں اس کو، سوشل میڈیا پہ ہی ان کو دیکھا میں نے. اچھا. لیکن انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا ہے. صحیح ہے. تو لہٰذا میں نے وہی باتیں کی ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے. تو باقی اگر آپ دیکھیں دنیا بھر میں JKPNP نے عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پہ کام کیا. UKPNP جو جہاں محمود کشمیری ہے، باقی بھی ساری جو آپ سب ان کو جانتے ہیں. تو انہوں نے باہر دنیا میں پاکستان کی ایمبیسیز کے باہر جو مظاہرے کیے، جو احتجاج ہوا، فیسلٹیٹ تو ان کو انڈیا کر رہا تھا. اس کے ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں، میں ثبوت کے ساتھ کہتا ہوں. اور وہ جنیوا میں بھی ان کے جو انٹیلیجنس آفیسرز ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ باہر سیشنز میں آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر وہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، ہو سکتے ہیں؟ تو مجھے نہیں لگ رہا. آزاد کشمیر کے جو بہادر عوام ہے یا جو لا اینڈ فورسز ادارے ہیں وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور وہی میں آپ کو بتاؤں، بریگیڈیئر فائق صاحب سے تو میں کبھی ملا نہیں. ان کے بارے میں جب میں نے پتہ کیا، وہ کریکٹر کے بڑے صاف آدمی ہیں. ان کے بارے میں ان کو بات بتائی بھی ہے، اداروں کو پوری بات نہیں، یہ جسٹ میں ظاہر ایکٹیوسٹ ہوں. میں اداروں کو کیا بتاتا، وہ مجھے کیا بتاتے. ظاہر ہے میں ہندوستان کی ان چیرہ دستیوں کو ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ ایکسپوز کرتا ہوں. ہاں، اس پہ بھی آتے ہیں. ظاہر ایک دفعہ ایک لسٹ شائع ہو رہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو مارنا ہے. ہاں وہ بالکل، وہ بھی ہوتا ہے. ان کا ظاہر ہے جو ان کے سلیپر سیلز ہیں افغانستان میں، دبئی میں، وہ تو ظاہر ہے. اور اگر آپ دیکھیں پینٹاگون کی جو ایک ڈیفنس انالیسس تھی، انہوں نے انکشاف کیا کہ افغانستان کے اندر لوگوں نے پیسے لیے ہندوستان سے، کشمیری جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو مارنے کے، اور بہت سارے لوگوں کو تھریٹس ہیں بھی. تو لہٰذا ہندوستان تو کام کر رہا ہے، اس کی ایجنسی ہے. آپ کے نالج میں ہے، انفارمیشن ہے؟ دیکھیں بالکل ہماری حریت کے لوگوں کو ہے، ہمارے کشمیری ایکٹیوسٹ جو ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کو ہے. اچھا. اور ایک بڑی لسٹ ہے جو ہے نا وہ انڈین ایجنسیز کے پاس، اور انہوں نے اپنے جو ہمارے جو ان کے پراکسیز ہیں ان کو دے دی ہمارے لوگوں کے نام. صحیح ہے. تو کیا اس میں صحافی بھی شامل ہیں؟ جی بالکل، اس میں صحافی بھی شامل ہے. بلکہ میں آپ کا ذکر کروں، جب شجاعت بخاری صاحب کو شہید کیا گیا، ہمارے کشمیری صحافی افتخار گیلانی صاحب تو ٹرکی بھاگ گئے، ترکی جانا پڑ گیا. تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے؟ جی ہم تو اپنا بس وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینس کریں. الحمدللہ پاکستان میں تو میں جب بھی آپ دشمن کی کارستانیوں کو ایکسپوز کرو گے تو وہ تو ٹارگٹ کریں گے آپ کو. اور ایک بڑی لسٹ ہے صحافیوں کی بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک نظریاتی کارکن ہوں. میرا اڑنا بچھونا جو ہے نا وہ تحریک آزادی ہے. صحیح ہے. اور جہاں ہندوستان نے بڑی کوششیں کی سید علی شاہ گیلانی کو بھی توڑنے کی، ہم تو ان کے شاگرد ہیں. ہندوستان ہمیں توڑ نہیں سکتا ہے، پیسہ میٹر نہیں کرتا. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کریکٹر. آسیہ اندرابی اور باقی ساری خواتین بھی ابھی اندر ہیں، تو ان کے کریکٹر کے اوپر کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ، کہ وہ کیسے برداشت کریں، پھر حریت لیڈر وہاں پہ کیسے سارے معاملات کو سہ رہے ہیں؟ ان کے حوصلے دیکھیں، ان کی جدوجہد کو دیکھیں. وہ تو ہمارے رہنما لیڈر ہے. انہوں نے ہمیں سکھایا حق خود ارادت کی اس تحریک میں لڑنا کس طرح ہے، آگے کس طرح بڑھنا ہے. ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں.
صحیح ہے. اب ان کے حوصلے جو ہے نا وہ ہمالیہ سے بھی بلند ہیں, ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند ہے. وہ خودکشیاں نہیں کرتے ہیں, انہیں جو ہے نا وہ لالچ, جو ہے نا وہ دوست دباؤ, وہ جو ہے نا وہ ان کو نہیں توڑ سکتا ہے. صحیح. تو سنگینوں کے سائے تلے اور آج بھی وہ طرح کے دباؤ میں بھی آج بھی وہ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, جی. آج بھی وہ کہتے ہیں پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ, آج بھی وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. تو یہ ہمارے خون میں شامل ہے, یہ ہمارے ڈی این اے میں شامل ہے. تو ہندوستان جو ہے نا ہمارے دلوں سے پاکستان کی محبت کو ختم نہیں کر سکتا ہے, چاہے وہ پیسے, چاہے وہ دوست دباؤ ہو, قتل غارت گری ہو, تشدد ہو, ہماری پراپرٹیز کو مسمار وہ کرے, جی. ہمیں وہ توڑ نہیں سکتا. ہمیں اپنے جذبے سے, ہمیں حق آزادی سے دور نہیں کر سکتا. اس جذبے کو ختم نہیں وہ کر سکتا. اچھا, جو حریت رہنما یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس وقت تحریک آزادی کشمیر کو لے کر کتنے آگے جا چکے, کتنے ایکٹیو, اور کیا سچویشن ہے ابھی جو حالات ہیں؟ دیکھیں, تحریک آزادی میں جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ حریت لیڈرشپ ہو, عام ایکٹیوسٹ ہو میری طرح, تو سب کی جو ہے نا قربانیاں ہیں اور لازوال ہے. صحیح. ہماری جو یہاں لیڈرشپ ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں, ان کے پیچھے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا, ان کی پراپرٹیز کو بھی ضبط کیا گیا, انہیں بھی تھریٹس ہیں, مشکل حالات مصائب میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ امید کا دامن نہیں چھوڑا. آج بھی وہ کمیٹڈ, آج بھی وہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر آپ دیکھیں جنیوا ہو, امریکہ ہو, ہر دنیا کے اندر وہ جاتے ہیں, اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی ہے, ہم نے جو گھر بار چھوڑے ہیں کسی مقصد کے لیے چھوڑے ہیں. تو لہٰذا ہماری جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ جیل کے اندر ہو یا آزاد کشمیر پاکستان میں, تو ان کی لازوال قربانیاں ہیں. ان کا جذبہ جو ہے اس کو ہندوستان کی چیرہ اس کی سازشیں ختم نہیں کر سکتی. اچھا لون صاحب, آپ سے مجھے یہ بھی بات کرنی ہے کہ جب آپ وہاں پہ جہاد پہ تھے, اس کے بعد ادھر آئے پاکستان میں, پھر آپ نے بندوق چھوڑ دی, کیا فرق ہے ڈائلاگ میں اور پھر بندوق میں, کس کا پریشر زیادہ رہتا ہے؟ دیکھیں, بندوق نے اپنا کام کر دیا تھا, اس کو انٹرنیشنلائز کیا, جہاں یونائٹڈ نیشنز کے جو رہنما اصول ہے اپنے حق کے لیے, اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ مسلح جدوجہد کر سکتے ہیں. یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے اندر ہمیں حق ہے. تو وہیں بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہے, نام گنوں میں تو جس میں ہماری لیڈرشپ بھی شامل ہے. تو وہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو, ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کے قائل ہیں. اچھا, آپ آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے طریقے سے کشمیر کے اندر کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں. بہت سارے لوگ جب یہاں سے گئے اور مسلح جدوجہد میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہے, قبرستان سجے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہر جگہ آزاد کشمیر کے آج بھی 700 کلومیٹر پاکستان سے گئے جو کشمیری تھے, جو 47 میں یہاں آئے ہیں. اس وقت 30 لاکھ کشمیری مائیگریشن کر کے آئے تھے, جو پورے پاکستان میں ان کے بچے تھے. اور سری نگر کے قبرستان کو آپ دیکھیں, بارہمولہ, کپواڑہ, کشتواڑ سے لے کے پورے اس ریجن میں قبرستانوں کے اندر بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو آزاد کشمیر سے گئے تھے یا جو پاکستان کے اندر کشمیری رہنے والے تھے. تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ چھتوں پہ جا کر لڑنے والی قوم ہے. کل یہ جو جنگ ہوئی بنیان مرسوس مرکہ حق, یہ آزاد کشمیر کے 3 جرنلوں نے لڑی ہے. ایسے ہی. تو لہٰذا یہ وہ قوم ہے, ان کے جذبے کو آپ, ان کے حوصلوں کو آپ جو ہے نا وہ کوئی مثال نہیں دنیا میں ملتی ہے. تو لہٰذا یہ سارے لوگ بہادر ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. تو انہی کے ساتھ ہمارے بڑے توقعات وابستہ ہیں. پھر میں واپس اسی ایجنٹ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. تو آزاد کشمیر میں کون سے لوگ آپ کو قصوروار لگ رہے ہیں؟ اسپیشلی عوامی ایکشن کمیٹی میں تو چونکہ سارے ہی لوگ ہیں, تو ان میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جو ایجنٹ نے آپ کے ساتھ بات کی, جو آپ کے بقول کہ وہاں لوگوں کو پیسے دیے جائیں, تو یہاں پہ کسی نے آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ چونکہ شوکت نواز میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو ثبوت لے آئیں. دیکھیں, جب انہوں نے میرے ساتھ یہ باتیں شیئر کی تو پھر اس وقت میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بٹ بائی بٹ وہی باتیں بتا دی ہیں. اچھا. تو آزاد کشمیر کے اندر جب سے یہ لوگ, ظاہر ہے ایک رائٹس کی موومنٹ وہاں چلی ہے, اور تھوڑا بہت مجھے بھی افسوس رہا اس دوران, چونکہ 4 سال سے یہ ایکشن کمیٹی اپنے رائٹس کی بات کر رہی ہے, مگر مقبوضہ کشمیر کے اس بہن بھائی کے لیے اس نے نہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں کوئی بات کی یا اس کی. دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, جو آزاد کشمیر کی حکومت سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی حکومت سے معاملات ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ کشمیر سے اس تحریک کا کوئی اس طرح اثر نہیں ہے یا تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں شوکت نواز میر صاحب کے بارے میں نے سنا یہ خود اس کی فیملی مائگریشن کر کے آئی ہے. جی وہ خود مہاجر ہیں. یہ بالکل مہاجر ہے. تو ظاہر ہے جب اس کا وہاں سے تعلق ہے تو اس کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ہم بات کریں اس بہن بھائی کے لیے. جی دیکھیں لون صاحب آپ بڑے سینسٹیو باتیں کر رہے ہیں آج مزید کھل کر. تو بتائیں کہ کیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں جو اسپیشلی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اسپیشلی پنچ سے جن کا تعلق ہے تو ان کو بھی تو تھریٹس ہیں انڈیا کی طرف سے اور ان کے بھی نام جو ہے نا ہٹ لسٹ میں. جی آزاد کشمیر جس طرح سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ بہادر قوم ہے اور چھتوں پہ جا کے لڑنے والی قوم ہے دشمن کے مقابلے میں. تو وہیں ہندوستان کو بھی بہت سارے ایسے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جو سوشل ایکٹیوسٹس ہیں صحافی ہیں یا جو تحریک آزادی کے ساتھ وابستہ ہیں ان کی آنکھوں میں وہ بھی کھٹکتے ہیں. اور ایک بڑی لسٹ ہے اور انہوں نے بلکہ پونچھ کے اندر بھی ایسے بڑے جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی افواج اور پلس جو ہمارے مارخورس ہیں ان کی موجودگی میں یہاں پہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پیشہ ورانہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دشمن کی سازشوں کو جو بھی ان کی چیرہ دستیاں رہی ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے. صحیح ہے. تو یہ ان کی جو ہے نا وہ جو ان کا ایک پیشہ ورانہ طریقہ ہے تو اس کی ایک بالکل انفارمیشن شیئرنگ ہے وہ ٹاپ کلاس کی ہے. اور تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں آزاد کشمیر کے اندر تو وہ دشمن کی ان چیرستیوں کو بالکل فیل کر رہے ہیں. اور ہندوستان جو ہے نا اگر وہ کامیاب وہاں نہیں ہو رہا تو اداروں کی ان جو مارکور کی آپ نے بات کی ہے تو انہی کا بالکل یہ اپنا ان کو کریڈٹ جاتا ہے یہ. اور یہ جو میں نے بات کی اپنا بریگیڈیئر فائی کے بارے میں نے جب پتہ کیا تو وہ تو کریکٹر کے بڑے صاحب آدمی ہیں. ان کا ایک شاندار ریکارڈ ہے اور وہ صاحب گو ہے. ان کے حوالے سے کوئی بھی بالکل اس میں نظروں میں کھٹکیں گے جب اس پہ جو الزامات لگائے گئے وہ جھوٹے ہیں. اور یہ سارا اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ یہاں پر اداروں کو بدنام کیا جائے. ہندوستان چاہتا ہے کہ یہاں سازشیں کی جائے. ہندوستان چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر انتشار پھیلایا جائے. لون صاحب ایک اور بات ہے اس کنفیوژن کو دور کریں یا پھر اس پہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے سب نے مل کے انوار الحق صاحب کے زمانے میں یہاں پہ ایک سائفر لہرایا اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہم عوامی ایکشن کمیٹی کو تو نہیں کہہ رہے لیکن تاثر دیا. آپ کی گفتگو سے بھی اسی طرح کے تاثر مل رہا ہے کہ شاید جو عوامی ایکشن کمیٹی کی یہاں پہ جو تحریک ہے وہ وہاں سے فنڈڈ ہے. دیکھیں مجھے انہوں نے جس طرح سے میں نے شروع میں بات کی اس سے پہلے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے بھی جب ہم ملے اس میں پرائم منسٹر بھی تھا. اس میں اگر آپ دیکھیں فاروق حیدر صاحب کا بھی بیان ریکارڈ پہ ہے کہ فنڈنگ ہو رہی ہے فارن فنڈنگ آ رہی ہے. البتہ انہوں نے ثبوت کوئی نہیں دے رہا نا آ رہی ہے جا رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ ہے کہ دیکھیں میں الزام کسی پہ نہیں لگاتا ہوں لیکن جب میں اپنی تحریک آزادی کو دیکھتا ہوں جب یہ لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے یا کوئی بھی چیز منوانے کے لیے تو وہی یہ ہمارے لیے دو بول نہیں بول سکتے ہیں. آسیہ اندرابی کے حوالے سے تو کل انہوں نے تھوڑی بہت بات کی ہے ساری خواتین کے بارے میں بات کی. لیکن کیا یہ مودی کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں جو جیلوں میں لوگ ہیں؟ کل ایک مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے حق میں مظاہرہ کر سکتے ہیں وہاں مودی ظلم جبر عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا جو بھی اس طرح کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں وہاں پر. لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیشہ چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی پیپلز پارٹی تھی باقی پی ٹی آئی تھی جماعت اسلامی تھی وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہی. آج کی ڈیٹ میں بھی جب میں کال آپ کو جو شکوہ ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی سے ظاہر ہے میں 4 سال سے دیکھ رہا ہوں وہ تو لوکل ایشوز کے اوپر اپنا ایک وہ تحریک کو لے کے چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی یہاں کی بات کر رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے کر رہے ہیں. تو اس میں وہ لوگ تو کسی نہ کسی طرح شامل ہوتے ہیں تحریک کشمیر کے حوالے سے وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پلیٹ فارم پر سے. دیکھیں جب ہم آئے تھے 90s میں آزاد کشمیر کے لوگوں نے ہمیں گلے لگایا تھا. مجھے یاد ہی چودھری لطیف اکبر صاحب تھے عبدالرشید ترابی صاحب تھے تو یہ ہمیں اس وقت ویلکم کرتے تھے اپنے گھروں میں جگہ دیتے تھے اپنے بچوں کی طرح انہوں نے ہمیں پالا ہمیں فیڈ کیا فیسلیٹ کیا. بہت ہی میں ہم نہیں بول سکتے ان کی جو ہے نا وہ جو ہمارے ساتھ اس وقت جو ایسا رویہ تھا برتاؤ تھا. تو وہیں 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم انتہائی کرب میں ہیں جب ہمیں 370-35A جو ہے جو اگست میں یہ 5 اگست 2019 کو یہ واقعہ ہوا تھا ثانیہ ہوا تھا
اس کے بعد ایکشن کمیٹی نے ایکشن کمیٹی اس وقت کہاں تھی حضرت لون صاحب؟ مطلب ایکشن کمیٹی نے بلکہ فاروق اظہر صاحب کی حکومت تھی اور انہوں نے نہیں میں پچھلے 4 سال کی بات کر رہا ہوں. نہیں انہوں نے کریکٹ کریں، انہوں نے عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے، انہوں نے مظفر آباد میں جا کے لوگوں کو کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی LOC کی طرف گیا تو ہم اس کو غداری سمجھیں گے اور یہاں ہم 3 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے. تو اس میں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ نہیں یہ عوامی ایکشن کمیٹی تو تھی نہیں. وہ اس وقت کا جو اس کا اسٹیٹمنٹ تھا وہی بتا سکتا ہوں. میں پچھلے 4 سالوں کی بات کر رہا ہوں، جب سے یہ لوگ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہوئے آئے تو ان میں انہوں نے بلکہ ہمیں کہا کہ ان کا کوٹا ختم کرو، ان کی میڈیکل سیٹیں ختم کرو، صحیح ہے، ان کا مہاجر اسٹیٹس ختم کرو. تو اس سے ہم جو ہے نا وہ تو آپ کا اصل دکھ یہ ہے کہ مہاجرین کے بجائے ان کو چاہیے تھا کہ آسین رابی کو رہا کرو، مسرت عالم بٹ کو رہا کرو. نہیں جی، کل یہ کہہ رہے ہیں، آج کہہ رہے ہیں یہ مہاجرین سیٹیں ختم کرو، کل یہ کہیں گے حریت کانفرنس کو بھی ادھر سے نکال دو. ہاں نہیں، مہاجرین سیٹوں کا قانون ساز اسمبلی سے تعلق ہے. وہی نا، وہ آئینی طریقے سے جو ہے نا اس پہ بات کی جا سکتی ہے. جی. جب آپ اس طرح کا میسیج دو گے تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر کنفیوژن تو ہوگا، لوگ تو جو ہے نا کوئی اور سوچیں گے. پھر تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہوئی بھی ہیں. تو لہٰذا مجھے یہی ہے، میرا جو ہے نا اڑنا بچھونا میرا کوئی گندم کے ساتھ یا بجلی 2-3 روپے کا معاملہ نہیں ہے. میرا حق خود ارادت کا معاملہ ہے. میں اپنی آزادی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے ویل وشر، ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، تو ان کا حق بنتا تھا کہ اس بہن کے لیے یہ بات کرتے. یہ جو جیلوں میں ہزاروں لوگ ہیں، یہ جو ہے نا کل بھی ہوئے، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے دوران بھی ہزاروں کی تعداد میں. تو بنیادی طور پر آپ کو یہ دکھ عبدالامین لون صاحب اور حریت کانفرنس کے یہاں پہ جو بھی لوگ موجود ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنے رائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ مہاجرین مقیم پاکستان میں آزاد کشمیر کے لوگ نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ نہیں، آزاد کشمیر کی غالب میجارٹی ہمارے ساتھ ہے. اچھا، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو رائٹس کے لیے جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو وہی میں کہتا ہوں کہ ہمارے حق کے لیے بھی وہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. وہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں اس کو کیوں نہیں لا رہے؟ الٹا انہوں نے کہا ان کا اسٹیٹس بھی ختم کرو، ان کی سیٹیں بھی ختم کرو، ان کا کوٹا بھی ختم کرو. میرے مہاجر 3 کے شیڈو میں رہ رہے، ریت کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، ان کو وہ نظر نہیں آیا. یہ خود مہاجر تھا نا، اس وہاں سے آیا. آپ لوگ جو ہے نا آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا مہاجر نہیں ہیں، چونکہ یہ ود ان اسٹیٹ ہیں. ہم مہاجر ہیں جو ادھر آ کے بس گئے. نہیں مہاجر آزاد جو 40,000 لوگ مائیگریشن کر کے آئے تھے نا، تو سارے بیچارے ان کا اسٹیٹس مہاجرین کا اسٹیٹس ہے نا. تو جو مظفر آباد میں جو کوٹلی میں کیمپوں کے اندر مہاجر ہیں نا، وہ اور کیا ہے، وہ بیچارے کینٹوں میں ہے. ان کا مجھے بتائیں کوئی سیٹ ہے یا کوئی آپ کا خیال رکھتے ہیں ان کا؟ کیا مطلب؟ ہاں ظاہر ہے، دیکھو نا، ہم پاکستان کے بڑے احسان مند ہیں. پاکستان نے ہمارے لیے کوٹا رکھا ہے. پاکستان کی بات نہیں، پاکستان تو کر ہی رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آزاد کشمیر نے جو رکھا تھا، ہاں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں، آزاد کشمیر حکومت نے رکھا تھا، جی آزاد کشمیر کے لوگوں نے رکھا ہے. لیکن کل کی ڈیٹ میں کہا گیا کہ ان کا اسٹیٹس ختم کرو، ان کو جو ہے نا وہ سیٹیں ختم کرو. ان کے لیے تو نہیں کچھ کیا نا آپ لوگ کر رہے ہیں، نہ کوئی دوسرا کر رہا ہے. جو مظفر آباد میں مقیم ہے، جو کوٹلی میں مقیم ہے، جو باغ میں مقیم ہے مہاجرین. دیکھیں ہم کیا کریں، ہم جو ہے نا یہ آزاد ریاست جموں کشمیر کا کام تھا نا. ہم مہاجری ہیں نا، میں بھی وہی ہوں. میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں میرے پاس کیا ایسے اختیارات ہیں، فنڈز ہیں یا جو ہے نا دنیا کے خزانے کھلے ہیں تو میں نہیں کرتا ہوں. میں تو شکر گزار ہوں پاکستان کا، میں تو شکر گزار ہوں آزاد کشمیر کی حکومت کا. صحیح ہے. مگر ایک طبقہ جب نکلتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی ان کا اسٹیٹس ختم کرو، ان کی سیٹیں ختم کرو، ان کا جو ہے نا کوٹا ختم کرو. مجھے بتائیں ہم کدھر جائیں؟ صحیح ہے. کیا مطلب ہم اس لائق ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ نکال دے؟ کل یہ کہیں گے حریت کو بھی سے نکال کی سیٹیں ختم ہوتی ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ کشمیر کو کیا فرق پڑے گا، باقی چیزوں کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں آزاد کشمیر آپ کی جو اسمبلی ہے نا، یہ اسی وجہ سے وجود میں آئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی کرے گی. ٹھیک. اور 12 سیٹیں جو ہے نا یہ 1955 میں اس وقت ان سیٹوں کو مختص کیا گیا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی نمائندگی ہوگی جو پارلیمنٹ میں جا کے آئین سازی کرے گی، اپنے کاز کو ہائی لائٹ کرے گی. یہ وہ لوگ ہیں. اور اگر آپ ان کو مہاجرین کی سیٹیں تو بہت بعد میں رکھی گئی ہیں. 1955 کی میں بات رہا ہوں. بالکل میں نے اس وقت نہیں، اس سے یہ تو بہت بعد میں اس میں شامل ہوئی ہیں ایکٹ 74 کے اندر. ایکٹ 74 کے اندر تو اب جا کے شامل ہوئی ہیں جب 13ویں ترمیم اس میں مسلم لیگ کی حکومت نہ لائی تھی، جبکہ اس سے پہلے یہ سیٹیں مختص کی گئی ہیں 74 کے بعد. وہی نا 70. ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس وقت امین مختار آپ دیکھیں وہ مقبوضہ کشمیر کے تھے. صحیح ہے. یہاں مسلم کانفرنس کے اہم عہدے پہ تھے. کے ایچ خورشید کشمیری تھے، پریزیڈنٹ تھے. وہ چودھری غلام عباس سپریم ہیڈ تھے.
مولانا میر واعظ یوسف شاہ پریزیڈنٹ ہے آزاد کشمیر، یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہاں ملا تھا اسٹیٹ سے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں مہر النساء مسلم کانفرنس میں جنرل سیکرٹری کی سیٹ پہ ہے. اسی طرح سے ایم علی کنول کا آپ دیکھیں. تو آج کی ڈیٹ میں جہاں مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو اگر آپ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسی چیز پہ آزاد کشمیر کی اسمبلی وجود میں آئی ہے، ورنہ یہ تو ڈی سی اس کو کر سکتا ہے اپنا. بہت شکریہ عبدالحمید لون صاحب اسٹیٹ ویوز کے ساتھ بات کرنے کے لیے. تھینک یو.